جل کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، سورہ الواقعہ آیت نمبر 63 اور 64، کہ اے انسانوں بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، جو منی تم عورت کے رحم میں ٹپکاتے ہو، ذرا بتلاؤ تم اس سے بچے کو بناتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بولو کتنی زندہ مثال اللہ عز و جل دے رہا ہے دنیا والوں کو، کتنی زندہ مثال ہے، اور سارے انسانوں کے لیے ہے یہ، عیسائی ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، سب کے لیے، زردشتی ہو، پارسی ہو، سب کے لیے، کہ جو منی، جو بیج تم اپنی عورتوں کے پیٹ میں بوتے ہو، ٹپکاتے ہو، اس سے تم بچہ بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ بولو اللہ بناتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ارأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے میرے بندو بھلا بتلاؤ یہ بیج جو کھیتوں میں تم بو کر مٹی میں ملا کر زمین کے نیچے دفن کر کے چلے آتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسان ہو، اگر زراعت پیشہ ہو تو ذرا دھیان دو، غور کرو، ہفتہ بھر گزر جاتے ہیں، ہر صبح جا کر کے کھیت کو دیکھ کر چلے آتے ہو کہ ان سے شگوفے کوپلیں نکلی ہیں کہ نہیں نکلی، اور ایک دن 8 10 دن 20 دن کے بعد جب وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نکلتی ہیں تو تمہارا سینہ کتنا کشادہ ہو جاتا ہے۔ تم نے کوپلیں نکالی ہیں؟ کسی دیوی دیوتا نے نکالی ہے؟ کسی بت اور مورتی نے نکالی ہے؟ کسی نبی رسول پیر درگاہ مزار والے نے نکالی؟ کس نے نکالی ہیں؟ اللہ فرماتا ہم نکالنے والے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ میرے بھائیو، اس لیے اسباب پر بھروسہ کر لینا اور توکل کر لینا، صرف اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، واجب ہے، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ عز و جل کے اوپر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، آئیے، اسلام جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد میں اب آگے بڑھیے، ایک فطری دین ہے، ایک مکمل اسلام ہمارا مکمل دنیا اور آخرت کے لیے مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ جس طرح آخرت میں صحت بخش قانون بتلا کر تمہاری آخرت کے اندر خوشی و مسرت دینے کی ضمانت دیتا ہے، اسی طرح یہ اسلام دنیا میں جو تم زندگی گزارتے ہو اس زندگی کے اندر خوشی و مسرت بھرنے کی بھی وہ ضمانت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ تم اسلام کے پیروکار بنو۔ اس کے اندر انسانیت کے تمام مسائل کا حل اس قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے انسان کو کسی بھی میدان میں اندھا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر ضرورت کے آداب اور ہر ضرورت کی چیزیں بتلائی ہیں، حتیٰ کی قضائے حاجت، پیشاب اور پیخانے کرنے کے طور اور طریقے اور اس کے آداب تک اسلام نے ہم کو بتلائے۔ جس اسلام نے ہمیں یہاں تک بتلایا ہو، بتلاؤ اس اسلام نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کیا چھوڑ دی ہوں گی؟ ہرگز نہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزو، اسلام نے مختلف بیماریوں کے لیے 2 علاج کے طریقے متعین کیے ہیں، ذرا غور سے سننا۔ اب میں وہ آخری نتیجے پر پہنچ رہا ہوں۔ میں نے بتلایا تعویذ اور گنڈا ایک علاج کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اب آؤ میں بتلاؤں کہ اسلام کیا طریقے علاج بتلاتا ہے ہم کو۔ اسلام 2 طریقے بتلاتا ہے علاج کے۔ میری بات آپ حضرات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اسلام 2 طریقے علاج بتلاتا ہے۔ ایک علاج کا طریقہ دواؤں کے ذریعے سے، دوا استعمال کی جائے، جس مرض جس بیماری کی جو دوا ہو اس کو استعمال کی جائے، اور دوسرا علاج دعاؤں کے ذریعے سے، ذکر اور اذکار کے ذریعے سے، ذکر اور اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرض میں مبتلا ہوتے تو آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے، آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے دواؤں سے، اور خود دوسروں کو تلقین فرماتے تھے دواؤں کے استعمال کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری اس دنیا میں، اللہ نے کوئی بھی بیماری، جب بھی کوئی بیماری اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے تو اس کی شفا اور اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اس دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے بولو جو بھی بیماری اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں نازل فرمائی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی۔ اور ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے، بتا دوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے کھانوں میں مکھی پڑ جائے تو اس کو ڈبو دیا کرو، ڈبو کے نکال کے باہر پھینک دیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارے کھانوں میں گرتی ہے تو ایک پر اس کا نیچے ہوتا ہے، دوسرا پر اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو پر سالن یا دال یا آپ کے کھانے کی چیز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ اس پر کے اندر زہر ہوتا ہے، اور اس کے دوسرے پر میں اسی زہر کا توڑ ہوتا ہے، تو وہ زہر کا جو پر ہے تمہارے کھانے میں ڈال دیتی ہے، لیکن جو شفا والا پر ہے اسے وہ اوپر اٹھا کے رکھتی ہے۔ اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ڈبو دیا کرو تاکہ جو زہر اس کی وجہ سے کھانے میں پڑا ہے دوسرا پر ڈوبے گا، وہ زہر کا اثر کیا ہو جائے گا؟ خود بخود ختم ہو جائے گا، زہر کا اثر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل امت کے جو مریض ہیں، مریض الامت، وہ اپنے آپ کو حکیم الامت بنے ہوئے ہیں۔ حکیم الامت کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ، اور باقی سب مریض الامت ہیں، کوئی حکیم الامت نہیں۔ بھی بتاؤں گا حکیم الامت کی پڑیاں، بڑی بڑی پڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ان کی پڑیاں دیکھو اور سر پیٹو، یہ حکیم الامت کی پڑیاں ہیں۔ المہم سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاءت الاعراب فقالوا یا رسول اللہ نتداوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے چند بدو حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم دوا اور علاج کریں؟ تو آپ نے فرمایا یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندے دوا لو، دوا استعمال کرو، دوائیں بولو استعمال کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی ہے اس کی شفا اور دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کی۔ اللہ اکبر۔ کون سی بیماری ہے؟ بولو نہیں، ایک بیماری وہ ہے جس سے سب ڈرتے ہیں، ایک بیماری کی دوا نہیں ہے لیکن اس کے پیغام بہت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری کون سی ہے؟ بڑھاپے کی بیماری ہے جس سے سب ڈرتے ہو۔ کسی عورت کو اگر تکلیف پہنچانی ہو نا، سنو نسخہ بتایا دے رہا ہوں، اور اپنی ماں بہنوں کے لیے یہ چیز بتا دے رہا ہوں کہ یہ دماغ میں نہیں رکھنا، یہ جو نسخہ ہے یہ آپ دماغ میں نہیں رکھنا، اور لوگوں سے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی کو عورت کو تکلیف پہنچانی ہے تو اسے کچھ مت کہو، اگر اسے رنجش ہے، پڑوسن ہے یا تکلیف دیتی ہے اسے کچھ بھی مت بولو، اس کو صبح شام صرف یہ کہتے رہو کہ فلانی تو بڑھیا ہو رہی ہے، بس فلانی تو بڑھیا ہو رہی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہزار گالیوں سے اس کے لیے ہزار تکلیفوں سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ عورت اپنے آپ کو بڑھیا کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔
اسے بڑھیا کہہ دو، خلاص چراغ پا ہو جائے گی وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو المہم یہ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی علاج. یہ اور بات ہے آج کل لوگ فیاگرا کھا کھا کے جوان ہو رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا دوائیں ایجاد کی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال اس کو آج تک کوئی روک نہیں سکا ہے. میرے بھائیو، یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء، اللہ عز و جل نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے، اور دوا شفا اللہ عز و جل نے نازل کی ہے. کچھ لوگوں نے معلوم کر لیا ہے اور کچھ لوگ اس سے بے علم ہیں، نہیں جانتے ہیں. تو میرے عزیزو، ان احادیث سے دوا کے ذریعے علاج کی مشروعیت اور علاج کرنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے. اور کون دینے والا ہے؟ حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ تم دوا اختیار کرو. یہ کوئی نہ کہے بڑے آئے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے تو دوا کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو آپ کہہ دیجئے جس اللہ سے متعارف کرنے والے نبی کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، اس اللہ کے نبی نے ہمیں توکل کا بھی حکم دیا ہے، اور اس اللہ کے نبی نے دوا سے علاج کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے ہم دوا اور علاج اختیار کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، رواہ البخاری و مسلم. امام بخاری نے اس حدیث کو اور مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی، یہ حبۃ السوداء جو ہے ہمارے ہاں جس کو کلونجی کہتے ہیں، ہر بیماری سے اس کے اندر شفا ہے سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے موت. اس لیے جب بھی کوئی بیماری ہو تو اس کو لازم پکڑو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، متفق علیہ، کہ بخار یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے. سنو، بخار کس کا اثر ہے؟ جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس کا اثر کچھ لوگوں کو پڑ جاتا ہے، جنہیں بخار آتا ہے اس کا اثر ان تک پہنچ جاتا ہے. تو جن تک بخار کا اثر پہنچ جائے وہ سمجھ لے کہ یہ جہنم نے سانس لیا ہے جس کا اثر مجھ تک پہنچ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فبردوها بالماء، لہذا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. بخار آ جائے تو پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو، پانی کے تولیے بھگو کر اس بچے یا اپنے اوپر اس کو یا نہا لو، سب سے بہتر چیز یہی. نبی کریم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک آدمی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، دست آنا، پیچش پڑنا، پیٹ کا بہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اس کو کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ. اس نے شہد پلایا. دوسرے دن پھر حاضر ہوا، اس نے کہا اور آ رہے ہیں، اور زیادہ ہو گیا اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ. پھر دوسرے دن وہ پلایا. پھر تیسرے دن آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اور زیادہ ہو گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس میں شفا ہی ہوگی. اب تیرے بھائی کا پیٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس نے پھر پلایا چوتھی دفعہ تو اللہ نے اسے شفا دے دی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے کوئی دعا بتلا دی کہ بھیا یہ دعا پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ آپ کہیں نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، بیٹا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. اب دیکھو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کشمکش. اب وہ بندہ آپ کے اس فارمولے پہ عمل کر رہا، سال 2 سال 3 سال نہیں اس کو ہو رہا ہے، چوتھے سال کا نہیں اب تو اجمیر جانا ہی پڑے گا، بغیر اس کے تو شفا ہی نہیں ہوگی. تو کون سا نماز پڑھ کے تو یہ حالت ہو گئی. 3 برس ہو گئے، گود سونی ہے، اب بیوی بھی تنگ کر رہی ہے، کون سے وہابی کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ چھوڑو، وہابیوں کا دین ہے یہ نہیں ہوگا. اب چلو اجمیر شریف، وہی ہوگا. واللہ بتلا رہا ہوں میرے بھائی اور میری اسلامی بہنوں، وہی وہ ٹائم ہوتا ہے سال جب اللہ اسے اولاد دینے والا ہوتا ہے، لیکن وہاں شیطان آ کر اچکتا
ہے اور اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کو برباد کرنے کی فکر کرتا ہے کہ چلو اس کو جھکا دو، کافر بنا دو، اولاد تو اللہ دینے والا ہے، یہ سال اس کو ملنے والا ہے، اس کو جلد بازی میں لے جا کے قبروں کے مزاروں کے